بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں. اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک مستقبل بعید، ایک مستقبل قریب. مستقبل بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک، وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے صغرا کبرا سے بھی ثابت ہوتا ہے. پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے، لیکن صغرا کبرا قرآن میں موجود ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور احادیث نبویہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں، پورے گلوب پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں غالب. قرآن میں صغرا کبرا کیا ہے؟ 3 دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے کے، وہ آیت میں نے بار بار کوٹ کی ہے. 5 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے. سب سے اہم آیت ہے سورہ سبا کی نمبر 28 آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا. اب اس صغرا کبرا کو جوڑیے، جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا. حضور کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بعثت جو ہے پورا نہ ہو. احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں 2 دفعہ آپ کے سامنے لا چکا ہوں، پہلا دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، تیسرا ملکن عاضن، چوتھا فرمایا ثم تکون ملکن جبرین، پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی، غلامی والی. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا. یہ 2 ملوکیتیں علیحدہ علیحدہ حضور نے گنوا دی. آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاطین اور ملوک مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، پھر ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے. یہ ملکن جبرین، یہ پورے عالم اسلام کو جو روز ڈالا تھا کولونیل پاورز آف یورپ نے، یہ اس کی طرف اشارہ. یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. اینڈ دی گڈ نیوز از ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے، مستقبل میں آئے گا، لازماً آئے گا. 2 پتنگیں ہیں اڑ رہی ہیں، ان کا پیچ پڑنے والا ہے بہت زبردست. ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے، ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام. مقابلہ انہی میں ہونا، اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل گلوبل کی طرف تو دنیا جا ہی رہی ہے. گلوبلائزیشن یہ ملکوں کے درمیان لکیریں تو تقریباً بے ایمانی ہو جائے گی. ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں، تو باقی حکومتیں جو ہے تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے. جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی. ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے، وہاں صفویوں کی ہے، لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں. کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے ابن بطوطہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تک، اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے. Oh, he is not the son of this soil. امت کی وحدت برقرار تھی. یہ امت کی وحدت ختم ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. المصر للمصریین، الشام للشامیین، العراق للعراقیین، یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مغرب کے زیر اثر. یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے. بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام، اور 2 حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہو. ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی، ان کی روایت. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، پوری زمین. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے. اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت درجہ اول کی کتب. اور دوسری حدیث وہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے، مقداد الاسود عن المقداد الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس روئے زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھالوں کا بنا ہوا، جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل رکھ. بعز عزیز اور ذل ذلیل، یہ داخلہ 2 میں سے ایک طریقے پر ہوگا، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کی بھی عزت ہوگی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول اور اہل ایمان ہے. اور ذل ذلیل یا کسی کمزور کی پستی کی وجہ سے اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا. گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہو گیا، وہ خود محروم رہا. جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب ہوگی وہ بات جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے. حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، حالات بہت مایوس کن ہیں، لیکن حضور کے لیے وہی خبریں ہیں. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں، اور حضور کی نہاد اس کی روح سے نہیں. اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے، اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئے، عذاب کا کوڑا اور شدید سے شدید تر ہو. اس کو یوں سمجھیے کہ وہ جو حدیث جس سے میں نے بات شروع کی تھی، حزب النعل بالنعل، تو باقی سارے عذاب تو کاربن کاپی ثابت ہو گئے. ادھر ایشورینس، ادھر کروسیڈرز، ادھر نیبوکڈنیزر، ادھر تاتاریز، ادھر گریکس اینڈ رومنز، ادھر بقیہ ویسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ. یہ تو صاف صاف نظر آ گیا جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ. 6 millions of them decimated، ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں. اس کی کاربن کاپی بھی تو آنے والی ہے، اور یہ آئے گی اربوں پر. آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم ارب. کیوں؟ عام قاعدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. حضور کے ازواج سے کہا گیا کہ نہیں، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی دوہری سزا ملے گی، تمہارا رتبہ بہت، تم نبی کے گھر میں آباد. عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد ان میں سے تھے، رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو. پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام. ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں. یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھے، عربی سیکھے، عربی سیکھے، تاکہ قرآن کو اس کی اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے. وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں. پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف، تو ان سے بڑا مجرم اور کو. ایک حدیث میں آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب، بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی. ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو عرب اس روز کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم رہ جائے، بہت بڑی تباہی آنے والی. اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اسے وہ 30 کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں، اور باقی 100 کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں. ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ آئی سی بن کر رہ گئی اور کچھ نہیں. کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے. امریکہ شیرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے، صابرہ اور شتیلہ کا قاتل، درندہ. اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. کس طرح بلڈوزر آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں. کس طریقے سے F-16 اوپر دندن آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر دندن آ رہے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے؟ سوسائیڈ جو ہے، اٹیک، اس کے سوا کیا ہے؟ یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے، اینٹیں، روڑے، اللہ اللہ خاص. تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے. لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے، وہ ایجنڈا، 4 نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق. نمبر 1، جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے، ارمگیڈون. بائبل کی آخری کتاب ہے ریولیشن، مکاشفات یوحنا. یہ یوحنا جون جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں، حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جون ہے، ان کے مکاشفات ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی، ارمگیڈون. اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا ویری بگ وار which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world. ارمگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے. نمبر 1، عراق پر حملہ اس کا نقطہ آغاز ہے. آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے. نمبر 2، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے. ابھی تو اس چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتے. اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ خودکش حملے بھی ختم ہو جائے، یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو، چلے جاؤ. نمبر 3، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے. نمبر 4، ٹیمپل تعبیر کیا جائے، 3rd ٹیمپل، جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں، جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا. اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا ہے یہ شیرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہ کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا. 4 باتیں گنوائی میں نے. 5ویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب 3rd ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں پر رکھ دیا جائے. یہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داؤد کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے. یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ، فلاڈلفیا سے، امریکہ کے شہر فلاڈلفیا سے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ. اس میں پتا چلا
ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی۔ وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا، وہ روم پہنچ گیا، روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا، کیتھولک ملک ہے بہت بڑا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ آیا، وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گرجا ہے، اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے، اب وہ تھرون ہے، اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئی ان کی کورونیشن ہوئی ہے، وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا۔ البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف، یہودی سمجھتے ہمارا مسیح آئے گا، وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت، اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے۔ ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشین گوئیاں کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دلدر دور کرے گا، تمہیں عظمت تک پہنچائے گا، وہ حضرت مسیح آ گئے، انہوں نے مانا ہی نہیں، تو وہ پیشن گوئی جو ہے ابھی موجود ہے، دی پوزیشن از ویکنٹ، ابھی تک وہ مسیح نہیں آیا، دے آر ویٹنگ فار دیئر مسیح، اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں۔ اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا، سیکنڈ کمنگ، تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے گی، یہ ایجنڈا ہے۔ کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا، اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لی۔ 9/11 کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں، روک دیا گیا۔ جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا بش کا کہ یہ لیک کیوں ہو رہی ہیں چیزیں، اس اور پھر سسٹم روک دیا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے ہسٹری از گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن، لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصی کی شہادت کے بعد اور قبۃ الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے، نوجوانوں میں بہت ہے، وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا، اور اس سے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویسٹ کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے، بھونیں گے، اور پھر یہ کہ کرسچنز اور جیوز، اور انہیں جیوز میں سے اینٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، دجال، یہ مقابلے ہونے ہیں، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا بہت سخت عذاب آئے گا۔ باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے مجرم، ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 2 پر ہم مسلمانان پاکستان ہیں، جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی، اور 57 برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے۔ وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے، اس کا تو مجھے یقین ہوگا، اور ہولوکاسٹ سے کم 10 گنا ہو، خاکم بدہن، جیسے نیبوکدنضر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے اس سے 100 گنا جو ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے۔ لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے، شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ، اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں، اپنی جو بھی ہماری بساط ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا۔ بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں اب اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، معمول سے بھی زیادہ ٹائم آج ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم کمر ہمت کسیں اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش اور اپنی زندگیاں وقف کریں اس کام کے لیے کہ جیسے کل میں نے کہا تھا، جاگو اور جگاؤ، ہوش میں آؤ، دوسروں کو ہوش میں لاؤ، پھر مل جل کر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اور جو داہنے والے ہوں گے یا یومن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں، جو مبارک ہوں گے ما اصحاب المیمنہ، تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے، داہنے والے کون ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ واصحاب المشأمہ، اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے، یا یہ شوم کا لفظ آتا ہے، شومی قسمت، جو برے انجام والے۔ ما اصحاب المشأمہ، کچھ اندازہ ہے تمہیں، جانتے ہو وہ مشأمہ کیا ہوگا، اصحاب مشأمہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو 2 گروہ ہو گئے، والسابقون السابقون، اگلا آگے نکل جانے والے تو ہے ہی آگے نکل جانے والے، اولئک المقربون، وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے اللہ، مقربین بارگاہ۔ یہ تقرب بھی تو ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب کہ جو مقرب ہو گئے، جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو گے تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات یہ ہوں گے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے
اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں۔ بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے اور پچھلوں سے مراد ہوئے پھر یہ امت، اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا۔ صحیح بات یہ ہے ہر امت میں سابقون الاولون والمہاجرون والانصار والذین تبعوہم بإحسان، یہ ہر امت میں رہا، ہر دور میں رہے، ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ کوئی صدیقین کے مقام کے پہنچیں گے، کوئی شہادت کا مقام عظمیٰ حاصل کریں گے، کوئی عام مومن صالحین جو ہے اس مقام پر رہ جائیں۔ اسی طریقے سے سابقون الاولون اور آگے نکل جانے والے اور اصحاب الیمین وہ جو بھی پیچھے ان کے آ رہے ہیں، والذین تبعوہم بإحسان وہ بھی ہوں گے، عام صالحین میں مومنین بھی ہوں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے، جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین، بعد والوں میں بھی ہوں گے تعداد میں کم، بعد میں تعداد تو ہو جائے گی 1.5 ارب امتی جو ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان میں مقربین کتنے ہوں گے؟ وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے۔ تو سلۃ من الاولین کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین بعد والوں میں سے تھوڑ تھوڑ، علی سرور موضونہ وہ جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین اور اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، یطوف علیہم ولدان مخلدون اور ان پر گردش میں ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے کہ جو سدا اسی طرح رہی۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا، بچہ رکھا، جوان جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا، اب آپ چاہتے ہیں گھر سے باہر کریں، اب کسی اور کو لاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا، آپ کے ذوق سے واقف ہو چکا تھا، لہذا یہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کے خادم رہے، خدمت کر۔ بے اکواب و اباری وہ آپ سورے لے کر، جام اور مینا لے کر، آپ سورے اور کوزے لے کر گردش میں ہوں، جام و مینا، وقاسم من معین اور جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت نتھری ہوئی صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی، لا یصدعون عنہا اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی، دخن ہوگی، ولا ینزفون نہ وہ بہکیں گے، نہ بہتی باتیں کریں۔ یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو، وہ شراب الطہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوگی، جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس پہ آدمی جو بیٹھ جاتا ہے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون اور بیرے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، جون سا چاہیں اپنے سلیکشن پر، ولحم طیر مما یشتہون اور اڑتے جانوروں کے، پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے، یشتہون، وحور عین اور پور ہوگی اڑت کی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ یہاں پہلی میں حور آ رہا ہے، دوسری میں نہیں آئے گا، یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجیے آپ، کہ اس طریقے سے پھر وہ جوڑ جاتا ہے۔ کام سال الغلول مکمون وہ ہوئے جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موتی ہو اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر، جزاء بما كانوا يعملون اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال جو انہوں نے عمل کی۔ مقربین بھی سابقون الاولون نے جو قربانیاں دی، جو اثار کیے، جو دانشاریاں کی، جو سرفروشی، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام، الا قیلا سلاما سلاما بس ان کے لیے ہر چاہت طرف سے سلام اور سلام جی کی آواز۔ یہ تو ہو گئے اب مقربون۔ اب آئیے واصحاب الیمین، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الیمین وہ کیسے ہیں؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ فی صدر مخضود وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا، وطلح منضود اور کیلے تہ بر تہ، کیلوں کے گچھے جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، وظل ممدود سائے پھیلے، وماء مسکوب پانی بہکا ہوا، وفاکہۃ کثیرہ اور بیوہ کثرت سے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے اور نہ ممنوع ہے کہ ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے، ذرا ہاتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درخت پہ لگا ہوا، وفرش مرفوعہ بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے، انا انشأناہن انشاء ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر، فجعلناہن ابکارا پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کنواریاں، عربا اترابا پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں، اور ہم عمر لأصحاب الیمین یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے، سلۃ من الاولین یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، وسلۃ من الآخرین اور پچھلوں میں بھی بہت، یہ اصحاب الیمین بھی۔ اصحاب الشمال ما اصحاب اب رہ گئے وہ بائیں والے، کیسے ہیں وہ بائیں والے؟ فی سموم وہ تیز لو میں ہوں گے، وحمیم کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے، وظل من محموم اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھوئیں، لا بارج ولا کریم نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون بخش، انہم کانوا قبل ذالک مترفین یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے، مرفع الحال تھے، ان کے پاس ساری آسائشیں تھیں، دنیا کا عیش و آرام تھا، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم اور یہ ضد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر،
اور وہ بہت بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. ان اللہ لا یغفر یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. حنس العظیم کانوا یصرون علی الانس الحزین وکانوا یقولون، وہ یہ کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا کیا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے اس سے پہلے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ قل کہہ دیجئے نبی ان الاولین والآخرین، یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون لازماً جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے وہ لوگوں جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو. بدل رہے تھے، ہم نے نبی بھیج دیا، رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کی. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، سورہ قاف کے الفاظ یاد کی، لیکن اس کے باوجود تم نے جھٹلا دیا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تو پھر اے بکے ہوئے لوگوں اور جھٹلانے والے لوگوں تمہارا حال کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر ذی زقوم، تم کھاؤ گے اس زقوم کے درخت، فمالئون منہ البطون، اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر پیو گے کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا، جیسے کہ پیاس سے بھرا ہوا دل بہت ہی زیادہ پیاس زدہ ہو پھر جام پانی اس کو مل جائے گا، جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا ایسے پیو گے. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی، یہ ہوگی ان کی ضیافت، ابتدائی ضیافت اس روز قیامت کو. اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو کہ سورہ جو الرحمن میں آخر میں آیا تھا معاملہ، اس کا یہاں شروع میں ترتیب الٹ. اب آگے چلیے، اس سے پہلے کیا تھا؟ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صنائی اور خلقت، آسمان زمین بنائے، دریا چلائے اور ان سے موتی نکلتے ہیں، پہاڑ جیسے جو ہے جہاز چلتے ہیں. اب یہاں ایک اور ہی شان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں سوال کے انداز، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں تصدیق کرتا، کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے، کیوں تمہیں اس میں تعجب استماعت کی نظر آتا؟ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم طبقاتے ہو، وہ منی جو تم طبقا دیتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، رحم مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے؟ یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ بھی آگے آ جائے گا. یہ سارا تخلیق کا مرحلہ کون کر رہا ہے؟ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے. ابڈومینل وال بھی ہے، پھر یوٹرس کی وال ہے، پھر اندر وہ جھلی ہے، 3 پردوں میں، فی ظلمات ثلاث. کون تخلیق کر تم تخلیق کر تم نے آگاہ بنائے ہیں وہاں جا کر، تمہیں ان کی آنکھیں اور کان بلائے گا. نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، تم نے تو بس وہ بوند تھی وہ طبقا دی. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اسے بناتے ہو، تخلیق کرتے ہو مختلف مراحل سے، نطفہ اور علقہ اور مضغہ، یہ سب کچھ تم کرتے، یہ ہم کرتے. اس کا جواب سکھایا ہے، جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراً، بل انت یا رب، پروردگار تو کرتا ہے، ہم نہیں کرتے. یہ ساری کاریگری، صنائی، مصوری، خلاقی، یہ سب تیری ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون ارأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. یہ آیت بھی مشکلات میں قرآن میں سے ہے، بہرحال اس کی ایک توجیہ میری سمجھ میں آئی ہو، میں عرض کر رہا ہوں. ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں عاجز آنے والے. تمہارے مابین موت سے کیا مراد؟ یہ جو 2 زندگیاں ہمیں ملیں گی، ایک زندگی اس دنیا میں ہے، اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ ہم زندہ ہے. موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن وہ جان اور روح اس کے لیے موت نہیں ہے. پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا. گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے، وہی ہمارا شعور چلے گا، کنٹینیوٹی آف کانشسنس، وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو منتقل ہو رہی ہے. جسم جو ہے وہ نیا بھی. یہ 2 جو تمہاری زندگی کے ادوار ہیں، اس کے مابین ہم نے وقفہ ڈالا ہوا ہے، یہ موت کا. ہم نے یہ دیدار سے حائط دی ہے، یہ تم ہی ہو، ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو، موت کے اس سرحد پر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو. روح وہی ہوگی، جان وہی ہوگی، البتہ اس کے جسم جو ہے علیحدہ. اقبال نے خوب کہا ہے، یا یہ کسی اور کا شعر ہے، موت زندگی کا وقفہ، یعنی آگے بڑھیں گے ہم لوگ. لیکن اس کو جو اصل بات سمجھنے کی ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے اور یہاں اس کو اچھے کا سمجھ لیجیے، بہت واضح پر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ بعین ہی یہ نہیں ہوگا. یہ جسم تو اس زندگی کا بھی وہی نہیں رہتا، بدل رہا، مسلسل بدل رہا، کنٹینیوس چینج. میرے خون کے خلیات
ارب ہاں ارب آج ختم ہو چکے ہیں، نئے پیدا ہو چکے، کل وہ ختم ہو چکے ہیں، نئے آ جائیں گے. اس کنٹینیوس پروسیس. ہماری کھال کے اوپر سے جلدی پھسلتی رہتی ہے اور بنتے رہتے ہیں، ناخن کستے رہتے ہیں اور مرتے ہیں. وہ ناخن جو ہے تو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو میں نہیں کون سا جسم ہوگا، میرا 40 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 60 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 20 برس کی عمر کا جو جسم تھا وہ ہوگا، کون سا جسم؟ تو جسم یہ نہیں ہے، جسم اور ہوگا، لیکن ہوگا اس جیسا جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے. اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ جو ملک کی جائے گی، وہ اپنے اس شعور ذات کے ساتھ وہی شعور ذات جو ہے وہ منتقل. تو نحن قدرنا بینکم الموت، گویا کہ ہم نے تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. الا نبدل امثالکم، ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کر، تمہارے جیسے امثال. اور یہ بات قرآن مجید میں 3 جگہ آ چکی. سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا. امثال بدل، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم. اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم. تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ، لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور، وہ یادداشت میں نے کیا کیا تھا، وہ اس کی کنٹینیوس. جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، وہ تو وہی ہے جو 20 برس پہلے تھا، وہی اب بھی ہے، لیکن میرے جسم کے اندر تو نہ کتنے تغیرات آتا. الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم تمہیں اٹھا دے اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو، اب نہیں جان سکتے، اس کو اٹھا دیں گے یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقف نہیں ہو، عالم آخرہ میں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان، تمہیں معلوم تمہارے مٹی کے اجزاء ہے، سلالۃ من ماء مہین. اس پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ذروہ سلام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ ہے کہ جو سورہ مومنون میں آیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو انسانوں تم اس کو تو جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ہم نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا جانتے ہو کہ نہیں. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں نصیحت کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی تمہارا ہم جیسے پیدا کر سکتا ہے. اب آگے کریے اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان. افرأیتم ما تحرثون، تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈال کے آ جاتے ہو، جب آ کر آ جاتے ہو کھیتوں میں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے؟ بل انت یا رب، کہیے نہیں اللہ تو اگانے والے. پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکے میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پٹسم سے بادے سازگار. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ روئے آفتاب، کس نے بھر لی موتیوں سے خوشے گندوں کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ اے پوئے انقلاب، یہ کس کا نظام ہے؟ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آباد بھی نہیں، تیری نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے. افرأیتم ما تحرثون، تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں؟ بل انت یا رب لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہے کہ تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر، کوئی آفت سماوی آئے، کوئی جھکڑ چلے، کوئی اولے پڑ جائے. فظلتم تفکہون، تو تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے. انا لمغرمون، ہم پر تمہارا تاوان آ گیا، ہم نے بیج ڈالا، ہم نے کھاد ڈالی، ہم نے یہ کیا، سب میرا غلط ہے. انا لمغرمون، ہم پر تو بہت بڑا تاوان آ گیا. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے تھے، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے، برسایا ہے، یا ہم ہیں برسانے والے؟ بل انت یا رب، یقیناً اے پروردگار تو ہے اتار دے. لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہے تو اسے کڑوا کر دیں. فلولا تشکرون، تو کیوں شکر نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو روشن، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے بنایا ہے، اٹھایا ہے، اگایا ہے، یا ہمیں اگانے والے ہیں؟ بل انت. اب دیکھیے یہ اسلوب پورے قرآن میں اور یہ سوال یہ در. افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی متاع
یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض صحراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو رگڑنے سے جن کی شاخوں کو آگ لگا ڈالتا. ویسے عام معنی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا، درخت کس سے اگائے، تو وہ عام معنی میں بھی ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر وہ درخت. فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح کرو، پاکی بیان کرو اپنے رب کی، اس کے نام کی کہ جو بہت عظمت والا. اب آ رہا ہے ان 4 آیتوں کے مقابل میں 8 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ رحمان میں. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، اور اس میں جو مضمر تھا کہ اس کا حق کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم. اب یہ دیکھیے اس 80 ترکیب میں آخری مضمون آ رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں قسم ہے مجھے ان جگہوں کی، ان مقامات کی جہاں ستارے بینتے ہیں. آج سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ان کے بارے میں، آج کچھ اندازہ ہوا ہے. بلیک ہولز کائنات کے اندر، یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتے، بڑے بڑے ستارے. ہمارا سورج ستارہ کچھ بھی نہیں، اس سے کروڑوں گنا بڑا ستارہ، اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام و نشان. اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول، اور وہ سب کا سب معدوم ہو پہ گئے. تو جیسے میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا والنجم اذا ہوا، ستارہ جب کہ وہ گرتا. اور ستارے ہیں ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہاب صاحب کے اور سے ہے، یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے، یہ شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے، بھگانے کے لیے. لیکن ستارہ، بڑے بڑے ستارے معدوم ہو گئے، نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں، پرانے ختم ہو رہے ہیں، نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں، پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی. کہاں گئی؟ وہ بلیک ہولز ہیں اب بھی، واللہ عالم. لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو. ظاہر بات ہے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا ہے تھوڑا سا، تو 1400 برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا ستارہ کہاں ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے. وہ تو شہاب صاحب سے بھی سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم. تو اصل بات کیا، قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہے، اس کا جو مفہوم آج سے 1000 سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے. ہاں جو قرآن کا عملی پہلو ہے، حلال اور حرام کے جو احکام ہیں، وہ وہی جو پہلو نے سمجھے، اس کے لیے تو ہمیں پیچھے جانا، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام. اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلو نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، اور محمد رسول اللہ نے کیا سمجھا. جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجئے. مصطفیٰ برساں کی شرا کے دی ہمعوس، اگر بؤلا رسیدی تمام بولا. لیکن یہ سائنٹیفک فینومینا، یہ کریشن آف دی یونیورس، یہ ہسٹوریکل ریفرنسز اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیولوجی کی ہے اس سے متعلق، کہیں وہ کاسمولوجی ایسٹرونومی سے متعلق چیزیں ہیں، کہیں ایمبریولوجی سے متعلق چیزیں ہیں. اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوژن ہو رہا ہے معلومات کا، اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شیطان سے نہیں، جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے، اس لیے ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق، کسی سے کی حلت و حرمت کا کوئی تعلق، یہ حکمت ہے. تو حکمت میں، سائنس میں آگے سے آگے بڑھیے، عمل میں پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ ما انا علیہ واصحابی، جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے وہ میرے صحابہ کا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش ہو قریب سے ان پر. فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کریں، اگر کن جاننا ایک وقت آ جائے گا تو جان لو گے. انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت بھائی. تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن، سوچو کیا قدر و قیمت ہے. اس پہ ایک زندگی نہیں، اللہ ہزاروں زندگیاں دے، وہ زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر، تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی. انہ لقرآن کریم، اور یہ جو اصل قرآن ہے کہاں ہے، فی کتاب مکنون، یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہم پڑھ چکے ہیں. انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم، یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ ام الکتاب، جس کے بارے میں پھر سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں. یہاں فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھوتے ہی نہیں، چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک، بالکل پاک مخلوق کا فرشتے. اللہ انہا تذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ تو ان فرشتوں کے حال میں ہے، وہ فرشتے اسے چھوتے ہیں اس کتاب، یہ جو کرام بررہ فی صحف مکرمۃ، بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے وہ، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ ایدی سفرۃ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے وہ، کرام بررہ، جو کرام ہے بڑے باعزت ان فرشتوں کا. تو لا یمسہ الا المطہرون. ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہا نے کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت. اگر ناپاکی بڑی ہے، جنابت ہے، پھر تو چھونا کیا، پڑھنے کی اجازت نہیں، زبان سے حافظے سے بھی پڑھنے کی اجازت. لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں،
یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے لیکن چھونے کے لیے وضو ہوگی. لیکن یہ اصل میں اس آیت کا جو سمجھ یہ ضمنی مضمون ہے، فقہا نے یہ نکال دیا مسئلہ. لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے. قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو، فرض کیجئے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھو لے گا، کون لوگ سوچتا ہے چھوئے گا؟ غیر مسلم پڑھتے ہی چھوتے ہیں. اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو، لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے، اس کا جو اصل لب لباب ہے، اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہیں. یہ باطن کی پاکی قرآن کے اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے شرط لا. اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا. فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا. قرآن کا بھی ایک وجود کا مرکز ہے. اس لیے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کا ظاہر ہے، الفاظ ہیں، اس کی آپ نے نحوی اور صرف کی بحث کر لی، مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی. اس کی ایک روح باطنی ہے، اس تک رسائی نہیں ہو سکتی. الا المطہرون، اس کو چھو بھی نہیں سکتے وہ لوگ مگر وہ لوگ کہ جو پاک. اسی لیے نوٹ کیجئے چونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے، ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں، 3 مرتبہ آ چکا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا، تزکیہ کو آخر میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، ترتیب اللہ نے بدل دی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ. تزکیہ پہلے، تعلیم کتاب و حکمت بعد. پھر سورہ آل عمران میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. تیسری مرتبہ پھر یہ آیت آئے گی سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. پہلے پاک کرو اندر سے پھر اس کتاب کو، ورنہ ہو سکتا تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگائے گا نہیں، تمہاری اپنے اندر اس کا ظہور نہیں آ. تفسیر لکھ دو ہے لکھنے والے، وہ تو غیر مسلموں نے ایسی تفسیریں اس کے جو ہے ترجمے کیے ہیں پورے قرآن، اور بڑے بڑے اچھے عربی انہوں نے بڑی سمجھیے اس پر پوری طرح بہارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے ایسے نہیں کی. لیکن یہ کہ قرآن کی روح، اس کے لیے تزکیہ باطن ضروری پہلے تزکیہ. اسی لیے وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. پہلے یہ سینے کے اندر جو رویب ہیں، تکبر ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، شہرت کی طلب ہے، اختیار اور اقتدار کی طلب ہے، یہ اندر ہے، یہ خباثتیں بھری ہوئی ہے. اس قرآن کا جو اصل صحن ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں. دکھ دنیا سے دیکھ لو، پڑھ اندر پاک. فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے. اور اس کے بعد ہے اس کتاب، کس چیز کے بارے میں تم مداخلت کر رہے ہو، کثر سے کام لے رہے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو اپنے ذہن پر قلب پر براہ راست اتارنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں. یہ تمہارا مداہنت کا معاملہ، سستی کا معاملہ، قسم کا معاملہ اس قرآن کے بارے میں، اتنی عظیم نعمت کے بارے میں. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. تم نے اپنا نصیب یہ چھڑا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو. جھٹلانا ایک تو تھا مشرکین عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد نے خود لکھ لی. ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا، جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال یہ کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے کہ انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، ان گدھوں کی سی جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو، جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، پر ان کی مثال ان گدھوں کی. آپ مکالمات صلاتوں کی جلدیں اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو پورا کا پورا لا کر کسی گدھے کے اوپر لاد دیجئے تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ یحمل اسفارا کمثل الحمار یحمل اسفارا بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے. حالانکہ یہودیوں نے تورات کو انکار تو کبھی نہیں کیا، ابھی تک سینے سے مسائے ہوئے جیسی بھی کچھ ہے اس کے پاس. تو عملی تکذیب یہ ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان مان. یہ تقدین ہے حال سے، عمل سے. وہ تقدین ہے قول سے. ہم قول سے تنظیر نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے. ہمارا عمل دیکھیں، کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا، سمجھا، اس کے لیے زندگی کا کوئی وقت خرچ کیا؟ معمولی کیریئرز کے لیے 20-25 سال کی تعلیمیں ہیں جو آج کل انسان حاصل کر رہا ہے. یہاں سے MBBS کیا ہے، پھر کوئی FSMG کا امتحان دیا ہے، پھر امریکہ میں گئے، پھر امتحان دیا ہے، پھر وہاں پر
रेजिडेंसी हो रही है, फिर मालूम उसके बाद है, फिर वहां से जो है डिप्लोमेट बनने के लिए, और जो वहां पे बने हुए बोर्ड्स, उनसे आदमी की उम्र हो जाती 35 बरस 40 बरस लगे हुए। इसलिए इस दुनिया में अच्छी तरह माश अच्छी हो जाएगी, पैसे अच्छे होंगे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो जाए, और क्या होगा? तो तुमने इस किताब के साथ तुम्हारा सलूक, ये तकजीब हाली है। वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, वहां मुस्बत अंदाज आया था। रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, इसमें मुज़मर क्या बात थी? अपनी सारी सलाहियत, जहानत है तो सर्फ करो इसे समझने पर, और अगर अल्लाह ताला ने कोई तलाकत लिसानी दी है तो सर्फ करो इसे बयान कर, ये इसका। और यहाँ दो ये नहीं करते, उनके ऊपर ही गिरफ्त है। असहाब हाजल हदीस अंतुम मुदहिनून वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम। अब ये जो है एक इजाफी शान है इस सूरह मुबारका की, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है कोई मज़मून उस सूरत में मौजूद नहीं, ये इजाफा, ये नक्शा कहता जा रहा है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, तो क्यों नहीं जब जान हलक में आकर फंस गई, आलम नज़ा वांतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम उस वक्त देख रहे होते, तुम्हारा कोई अजीज है, तुम्हारे वालिद है, तुम्हारा कोई भाई है, तुम्हारा कोई बेटा है, तुम्हारी कोई बीवी के सामने उसकी शौहर है, का जान निकल रही है, इसकी जान जो है फंसी हुई है। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, देख रहे हैं बेमसवस है, कुछ कर भी सकते हैं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, हम तुम्हारे मुकाबले में उनसे करीब तर होते हैं, उसकी रगे जहाँ से करीब तर, लेकिन तुम देख नहीं सकते। फलौला ही तुम गैर मदीनीन, तो अगर तुम किसी के इख्तियार में नहीं हो, किसी के रैयत नहीं हो, किसी के काबू में नहीं हो, तो लौला तरजिऊनहा, ये लौला मिलेगा यहाँ पर आकर। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन फइन कुंतुम गैर मदीनीन लौला तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो क्यों नहीं लौटा लेते उस जान अगर तुम सच्चे हो? मालूम होता है ये जान तुम्हारे इख्तियार में तो नहीं है, कोई वापस लौटा सकता है, ला सकते हो वापस। बड़े से बड़े रॉयल फिजिशियन और रॉयल सर्जन्स खड़े होंगे और बादशाह सलामत जा रहे हैं, रोक लो, वो तुम्हें कोई है किसी में दम तो रोक सके। बड़े से बड़े सर्जन भी है, बड़े से बड़े फिजिशियन भी है, सबके सब डॉक्टर्स हैं, तुम्हारी निगाहों के सामने हम ले जाते हैं, बस ये है कि ले जाने वाले तुम्हें नजर नहीं आ रहे, कोई आए हैं लेने के लिए। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, तुम्हारा वो प्यारा और लाडला जो जा रहा है तुम्हारी निगाहों के सामने, तुम तो खड़े हो देख रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे मुकाबले में उससे करीब तर है, लगे जान से करीब कर। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम खुद मुख्तार हो, किसी और के काबू में नहीं हो, तो तुम्हें ये जान लौटा लेनी चाहिए। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन, जाहिर बात है क्या जवाब हो। अब उसके बाद वही तीन जो ग्रोह शुरू में आए थे उनका आखिरी अंजाम, फअम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन, तो जिसकी हम ये रूह लेकर जा रहे हैं, अगर तो वो मुक़र्रबीन में से था, हमारा नेक बंदा था, साबिकून में से था, आगे बढ़ता था, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में भलाइयों में आगे निकलता था, इंफाक माल बज़्म लस्न औसम से आगे निकलता था। इन कान मिनल मुक़र्रबीन फराहुम व रैहान व जन्नतुन नईम, उसके लिए तो फिर राहत ही राहत है, खुशनी है, और जन्नत नईम, और जन्नत नईम और बाग है नेमत हो। वअम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन, और अगर वो अस्हाबुल यमीन में था, हमीयत दीनी की आंख बन देता था, मेरा और उसकी बात पामाल, मेरा अल्लाह और उसके दीन की जजिया में फैली जा रही हूँ। हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया था, अयुबद्दलुद्दीन माना, मेरे होते हुए अभी मैं जिंदा हूँ और दीन में कोई तगय्युर हो तो बदल आ जाएगा, अगर ये नहीं है तो बेगैरती हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, और इस बेगैरती और बेहमीयती का आलम जो है जो हमारे दीन में मकाम है उसको सुन लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इला जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अनिक़लिब मदीनत कज़ा व कज़ा बिअहलिहा, अल्लाह ने वही की हज़रत जिब्राईल को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फला फला बस्तियों को उलट लो, सदूम और आमूरा की बस्तियों की तरह अज़ाबे हलाकत नाज़िल कर दो। ताना फताना, हुजूर फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया, या रब इन फीहा अब्दक फुलानन लब यासिक तरफत आए, अल्लाह मैं उस बस्ती को उलट दूं, उसमें तेरा सलाम बनता भी है जिसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसर नहीं थी। किसी के जाती तकवा की क्या इंतहा है, जाती नेकी का क्या आलम है, किसी के ज़ुहद की क्या क्या सतह है, जरा गौर कीजिए। गवाही देने वाले जिब्राईल है, कोई किराए के वकील नहीं है और कोई पुलिस के टाउट नहीं। लब यहाँ से कतर फताए काला फकाला, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने साथ फरमाया, उल्टो इस बस्ती को पहले इस पद्दक पर फिर दूसरों पर, फ़इन्न मजहू लम यतमअर फी असातन, इसलिए कि इसके चेहरे का रंग कभी बेरी गैरत और हमीयत की वजह से मुतगय्यर नहीं हुआ। इसको किसी ने माँ की दाली दे दी तो पूरे जिस्म का खून चेहरे पर आ गया, कुछ कर न सका, हो कांप तो गया अपनी जगह पर। अब मेरे दीन की धज्जियां बिखरते हुए देखता रहा
اور لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ کر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ انہی مسائل میں الجھاؤ۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے، گہری طور پر کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ 1.5 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا، بیڑا یوں ہی تو غرق نہیں ہو گیا۔ جس نے کہا تھا چاہے اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ ہو، الزام رکھو، ہے یہی بہتر الہیات میں الزا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعمیلات میں الزا رہے۔ چوتھی چیز، اگر یہ ایمان باللہ حقیقی پیدا ہو جائے گا تو توکل صرف اللہ پر، اسباب پر نہیں، وسائل پر نہیں۔ تفویض الامر الی اللہ وفوض الامر الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور راضی برضائے رب۔ اے اللہ میں نے اپنی جان کھپا دی، ابھی تیری مشیت میں نہیں ہے کوئی نتیجہ نکلنا، میں راضی ہوں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، آپ کو یہ ہے کہ آپ ڈالا، تیری اپنی مشیت ہے۔ اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ جلیل القدر نبی، اللہ اکبر، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وآتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا وکان تقیّا، اور ایک رتاسا کی فرمائش پر گردن اڑا کر کشت میں رکھ کر سر پیش کر دیا، نہ آسمان پھٹا نہ زمین شق ہوئی۔ اس کی بے نیازی، اب اپنا سر سدا کر، توکل اس پر، تفویض الامر اس کو اور اس کی رضا پر۔ ہم بھی تسلیم کی ہو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت سے صحیح۔ 4 چیزیں ہوں گی تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اور ابھی صرف ایمان باللہ کی بات ہوئی۔ اس کے بغیر کود جاؤ میدان میں، رام بھلی کرے گا۔ سیاسی جو ہے لوگ اپنے حوصلہ مندیوں کا نشانہ بناتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں نوجوانوں، لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال۔ یہ معین شخص جو دجال ہوگا، اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ شخص ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت، گویا کہ